سورہ بقرہ کی یہ آیات اس پچھلے مضمون کے بعد جو کہ بنی اسرائیل کو خطاب تھا اور ان کو سارا پچھلا ان کا جو رویہ رہا ہے وہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا، اور ان کی جو سوچ میں موجود اکڑ اور بے روی تھی اس کو سامنے رکھا اور بتایا کہ آپ لوگوں کی اب وہ حیثیت نہیں رہی۔ آپ لوگوں نے اپنی نافرمانیوں سے اپنی حیثیت جو کہ اللہ نے آپ کو ایک وقت دے دی تھی، وعلیکم السلام، وہ کھو دی ہے، اور اب یہ نظام نبوت آپ کے، یہ باقاعدہ نہیں بتایا، البتہ یہ جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں یعنی اس طرح خدا کریم نے اعلان نہیں کیا ہے کہ اب اس لائن میں ہوگا یا اس لائن میں، لیکن ان کی سوچ کی وجہ سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو دو لائنیں انہوں نے بنا دی۔ اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ ذریت ابراہیم ہے، جناب اسماعیل کی اولاد ہو تو بھی ذریت ابراہیم ہے، جناب اسحاق کی اولاد ہو تو بھی، لیکن بنو اسرائیل نے یہ ایک حد بنا دی تھی یا ایک ذہنی بیانیہ بنا رکھا تھا کہ جو ہماری لائن میں یعنی جناب اسحاق کی لائن میں جو نبوت اور رسالت اور دین اور شریعت آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگی اس کو نہیں مانیں گے۔ اب دوسری جو لائن ہے وہ جناب اسماعیل کی تھی، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک خالی ہے، صرف آخری جگہ پہ اب نبی خاتم جو ہے وہ اس لائن میں جناب ابراہیم کی اسماعیلی جو اولاد ہے، ذریہ ہے، اس لائن میں آخر میں پیدا ہوئے اور سامنے آئے۔ اب بنی اسرائیل نے یعقوب یعنی جناب یعقوب کی اولاد، بنو اسرائیل یعنی بنو یعقوب چونکہ اسرائیل آپ بتا چکے ہیں کہ جناب یعقوب کا ہی ایک نام تھا، تو اس میں یہ واقع ہوئی۔ اب یہاں مزید تفصیل کے لیے کہ ان کی یہ جو سوچ ہے بنو اسرائیل کی، اس کو صحیح طریقے سے کھل کر سامنے رکھا جائے کہ معیار کیا تھا۔ آیا معیار صرف رشتہ داری تھی کہ جس کی وجہ سے برتری حاصل ہوئی تھی؟ بنو اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ یاد کریں وہ زمانہ کہ آپ پر نعمتوں کی بارشیں کی ہم نے، اور پھر آپ کو تفضیل دی علی العالمین، جی، کہ ہم نے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ آپ کو اتنی فضیلت دی، برتری دے دی، اور نبوت کی ساری جو مین نبوت تو اسی پٹی میں بن جاتی ہے، کیونکہ جناب ابراہیم خود جو ہے وہ ابو الانبیاء سمجھے، اور پھر اس کے بعد سارے نبی تقریباً اسی لائن میں جناب ابراہیم کی اولاد سے آ رہے ہیں یا ان کے آس پاس میں، تو یہ ایک فضیلت تو بن جاتی ہے۔ تو لیکن اب انہوں نے اس فضیلت کا جو پاس کرنا چاہیے تھا جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ نہ کیا، تو اب ادھر آ گئی۔ اب اسی سلسلے کو بتاتے ہوئے کہ پھر جناب ابراہیم کو کیوں ملی تھی وہ جو اتنی بزرگی اور اتنی برتری اور پھر امام کے درجے پر فائز ہونا۔ عرض کر چکے امام کا معنی بہت وسیع ہے، یعنی ویسے تو امام آگے کو کہتے ہیں، جیسے خلف پیچھے کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں؟ آگے کو کہتے ہیں، فوق اوپر کو اور تحت نیچے کو، یعنی یہ ایک قسم کا نام بھی ہے، اور اس امام بھی اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو یا اس چیز کو
جس کو سامنے رکھ کر کوئی دوسرا کام کیا جائے، یعنی جس کو سامنے رکھا جائے کہ یہ چیز دیکھ کر ہم کام کریں۔ تو یہ جو جناب ابراہیم کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اس اعتقادی اور عملی نظام میں جناب ابراہیم اسوہ ہیں، امام ہیں یعنی اسوہ ہیں، اور یہ اسوہ بھی تکوینی ہے، تشریعی نہیں، قراردادی نہیں کہ قرار دے دیا انہوں نے، نہیں۔ تو اس کے بعد وضاحت کرتے ہوئے اب جناب ابراہیم کی اب ساری وہ صفات اور سلسلے اور انہوں نے کیا کیا، تو پہلی آیت میں ہی مین ان کا جو حاصل اصول تھا وہ یہ تھا کہ جناب ابراہیم نے امتحانات پاس کیے اور اللہ نے ان کو امامت دے دی۔